ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 21۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا جس شخص نے خریدا تھا اس کو مصر سے، لامرأته، اپنی عورت سے، اکرمی مثواہ، کہ اسے عزت کے ساتھ رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمارے کام آئے، ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا دے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس واسطے کہ ہم سکھا دے اس کو خوابوں کی تعبیر۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالی اپنے کام میں غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ گزشتہ آیتوں کا تسلسل کچھ یوں ہے کہ گزشتہ آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ قافلہ والوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال دیا تو برادران یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر پیش کیا، غلام بنا کر تھوڑے سے پیسوں پر بیچ دیا، اور گنتے کے چند دراہم پر اس عظیم الشان خوبصورت نوجوان باکمال شخصیت کا سودا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت معلوم نہیں تھی۔ ظاہر ہے قدر زر گر شناسم قدر جوہر جوہری، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ برادران یوسف کو پیسوں سے کوئی کام نہیں تھا۔ برادران یوسف کا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے نظر سے دور رکھنا تھا اور دور کرنا تھا۔ امام تفسیر حضرت مجاہد کی روایت کے مطابق یہ لوگ برادران یوسف مسلسل انتظار کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ قافلہ مصر چلے جائے، یہ قافلہ روانہ ہو۔ اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک برادران یوسف اس قافلہ کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ ایک حد تک گئے۔ قافلہ والوں کو یہ کہا، اہل قافلہ کو، کہ دیکھو اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اس کو کھلا مت چھوڑنا، بلکہ اس کو باندھنے رکھو۔ اور وجہ یہ تھی کہ برادران یوسف کو یہ خوف تھی
کہ یوسف علیہ السلام واپس باپ کے کسی طریقے سے کوئی اس پر رحم نہ کرے، ترس نہ کھائے، واپس باپ کے پاس نہ پہنچ جائے، اور ہمارا جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ بہرحال قافلہ مصر تک پہنچ گیا، یوسف علیہ السلام کی خریداری شروع ہوئی، اور تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے بہت بڑی بڑی قیمتیں لگائی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کو سونا اس کے وزن کو سونے کے برابر، مشک کے برابر، اور اسی وزن سے ریشم کے جو کپڑے ہیں اس پر یہ جو ہے وہ خرید لیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دولت اللہ تعالی نے عزیز مصر کو عطا کیا تھا، عزیز مصر کے لیے یہ مقدر تھی، اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ عزیز مصر ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام قطفیر یا اطفیر بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس زمانے میں عمالقہ قوم کا ایک شخص تھا جس کا نام ریان ابن اسید تھا، جو بعد میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اور تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بادشاہ وقت ریان کا انتقال ہوا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام راعیل یا زلیخا بتلایا گیا ہے۔ مذکورہ آیت میں عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو تاکید کی کہ اکرمی مثواہ ہو، اس کی عزت کیجئے، اس کو اچھی رہائش دیجئے، اور عام غلاموں کی طرح ان کو مت رکھو، ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھو اور انتظامات کرو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ دنیا میں 3 بڑے عقل مند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے ہیں۔ ایک عزیز مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات ان پر منکشف ہوئی، اور اس بہترین عزت افزائی کی تاکید کے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھے سلوک کرو، اچھی رہائش دو، اچھا کھانا دو۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کے وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد گرامی سے کہا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی اے ہمارے ابا جان، ان کو ملازم رکھ دیجئے موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تیسرا شخص عقل مند اور قیافہ شناس، دراندیش، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہوئے، جس نے یہ فیصلہ کیا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد میرا خلیفہ اس خلافت کی منصب پر سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوگا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے حکومت دی یوسف علیہ السلام کو، اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں آنے والے واقعات کی بشارت ہے،
اور بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جوز عزیز مصر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے تھے، ان قریب وہ پورے ملک کے سب سے بڑے جو ہے منصب پر فائز ہوں گے، حکومت کا اقتدار سنبھالے گا، حکومتی باغ دوڑ سنبھالے گا، بہترین انداز میں حکومت کرے گا، جس کے حکمرانی عوام الناس کے لیے مفید ہوگی، حکمرانوں کے لیے مثال ہوگی۔ اور دوسری بات وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اگر واو عطف کے لیے ہے تو ایک جملہ اس کا معنی جو ہے وہ محذوف مان جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اسی لیے دی کہ وہ دنیا میں امن و امان، عدل و انصاف قائم کرے، باشندگان ملک کی راحت کا، سکون کا انتظام کرے، اور اسی لیے ہم نے ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سکھا دیا ہے۔ باتوں کا ٹھکانے لگانا یہ ایک ایسا عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا، اس کو بروئے کار لانا بھی داخل ہے، تمام تر ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی اس میں داخل ہے، خوابوں کی صحیح تعبیر وہ بھی اس میں شامل ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اپنے کام پر، جو اللہ ارادہ کرتا ہے تمام عالم اسباب ظاہرہ کے مطابق چلتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا کام ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسباب ظاہرہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے، فعال لما یرید ہے، اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لوگوں کا نظر صرف اسباب پر ہوتا ہے اور اسباب کی فکر میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ مسبب الاسباب قادر المطلق کی طرف دھیان دینا چاہیے، جس کے قبض قدرت میں کائنات عالم کا ذرہ ذرہ ہے، اور بارش کا کوئی قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتی، درخت کا کوئی پتا رطب ولا یابس، کوئی پتا زمین پر نہیں گر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، عزت اللہ کے اختیار میں، ذلت اللہ کے اختیار میں، حکومت سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اللہ مختار کل ہے، اللہ جب چاہے تو عزت دیتا ہے، جب چاہے ذلت دیتا ہے، اللہ قادر مطلق ذات ہے، انسان تو تدبیریں کرتا ہے اور تقدیر ہنستا ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر زنت خندہ، اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کاملہ کے تحت یوسف علیہ السلام کو حکومت دی، ورنہ بھائیوں نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا، وہ بھائی بھی اس کے محتاج، وہ لوگ خوشحال، امن و امان اور امن سلامتی کا ایک روشن باب شروع ہوا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔